أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین، قرآن کریم کے 11ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 97 تک کی تفسیر سماعت کی تھی. آئیے آج آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 98 سے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بھلا ایسی کوئی بستی کیوں نہ ہوئی، فلولا كانت قرية، بھلا ایسی کوئی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو ایسے وقت، فنفعها ایمانها، جس وقت اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا ہو. ایسی کوئی بستی نہیں ہوئی الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے. لما آمنوا، جب یہ لوگ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ہم نے ان سے ہٹا لیا ذلت والا عذاب دنیا کی زندگی میں. ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ایک مخصوص وقت تک ان کو فائدہ پہنچایا. یہ جو تھے حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے، یہ نینوا ایک بستی تھی، وہاں کے یہ لوگ تھے. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب عذاب بالکل قریب پہنچا اور عذاب کی علامتیں انہوں نے دیکھی تو ان لوگوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، گڑ گڑائے اور اپنے بچوں اور اپنے چوپایوں اور اپنے غلاموں وغیرہ کو لے کر کے آئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے اس عذاب کو ہٹا دے. اس وقت اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا اور عذاب کو ان سے ہٹا دیا. اب اس میں اختلاف ہے کہ ان سے صرف دنیا کا عذاب ٹالا گیا یا آخرت کا عذاب بھی ٹالا گیا. تو راجح بات یہ ہے کہ آخرت کا عذاب بھی ان سے ٹال دیا گیا، کیونکہ اللہ نے سورہ صافات کے اندر فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے حضرت یونس کو 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا. فَآمَنُوا، پس وہ سب ایمان لائے. فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو ہم نے ان کو ایک مخصوص وقت تک فائدہ پہنچایا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب مومن ہو جاتے، سب کے سب مسلمان ہو جاتے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. کیوں؟ کیونکہ اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے، اور اس حکمت اور مصلحت کو مکمل طور پر وہی جانتا ہے. یہ اس لیے فرمایا کیونکہ اللہ کے نبی کی شدید خواہش تھی کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں سارے لوگ مسلمان ہو جاتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے مومن ہونے پر؟ کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مومن ہو جائے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ ایسے لوگوں پر گندگی کو مسلط کر دیتا ہے، گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل نہیں رکھتے. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ کہیے کہ غور کرو جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آیتیں اور ڈرانے والے ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے جو ایمان نہ رکھتے ہو. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر ان ایام کا، ان دنوں کا جس طریقے کے دن ان سے پہلے کے لوگوں کے اوپر آئے، یعنی عذاب کے دن. قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ، پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیں گے اور اسی طریقے سے ایمان والوں کو بچا لیں گے. حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر حق ہے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو
تو میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم اللہ کے علاوہ کرتے ہو۔ یہاں جو شک کی بات کہی گئی، مطلب یہ ہوا کہ اگر تم کو میرے دین کے بارے میں شک ہے، میں جس دین کو فالو کرتا ہوں اس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، تو اگر تمہیں اس دین کے بارے میں شک ہے تو یہ بات یاد رکھو کہ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ فرمایا کہ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اللہ تم کو موت دیتا ہے، یعنی موت اور حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنا چہرہ یکسو ہو کر کے اپنے دین کے لیے سیدھا کر لو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے علاوہ کسی ایسی چیز کی عبادت نہ کرو، کسی ایسی چیز کو نہ پکارو جو نہ تو تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو، کسی چیز کو اس کے محل، اس کی جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہ بھی پتہ لگا کہ جب نبیوں کے سردار اور کائنات کے سب سے عظیم اور سب سے افضل انسان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، تو گویا سارے انسانوں کو تنبیہ کی گئی کہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے نبی اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اس کے سوا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی لوٹانے والا، کوئی واپس کرنے والا نہیں۔ بھلائی کو اللہ کا فضل کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ جو بھی بھلائیاں ہمیں عطا کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اپنا فضل کرے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہم کو بھلائیاں عطا کرتا ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کا راستہ اپناتا ہے وہ اپنے نفس کے اوپر ہی اس کا وبال ڈالتا ہے، اپنے نفس کے خلاف ہی وہ گمراہی کا راستہ اپناتا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں، میں تم پر داروغہ نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر، اور اے نبی جس چیز کی وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ اس کی اتباع کریں اور صبر کریں، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 109 تھی۔ اسی کے ساتھ سورہ یونس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہود جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر 123 آیتیں ہیں، اور اس صورت کے اندر بھی ان قوموں کا ذکر ہے جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا، جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور جو دنیا کے لیے ایک عبرت بن گئیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہود کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ ان صورتوں میں سے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ چنانچہ ترمذی کی کتاب التفسیر کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول قد شبتا، آپ کے اوپر بڑھاپا آ گیا، آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون نے، اور سورہ اذا الشمس کورت نے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کا صحیح معنی اور مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم اور مضبوط ہیں۔ ثم فصلت، پھر اس کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا اس کی آیتوں کو۔ من لدن حکیم خبیر، اور یہ حکمت والے اور ہر چیز سے باخبر رہنے والی ذات کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ یہاں قرآن کی دو صفتیں بیان کی اللہ نے۔ احکمت آیاتہ،
اس کی آیتیں مضبوط ہیں، محکم ہیں، یعنی اپنے لفظ کے اعتبار سے مضبوط ہیں، قرآن کے الفاظ میں کوئی پھیر بدل نہیں کر سکتا۔ اور آگے کہا فصلت، قرآن تفصیل کے ساتھ قرآن کے اندر بیان کرے گا، یعنی معنی کے اعتبار سے قرآن ایک مفصل کتاب ہے، گویا ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے یہ ایک کامل کتاب ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ یا دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو استغفار کرو، یعنی اب تک جو تم نے گناہ کیا ہے اس پر تم شرمندہ ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، اور آئندہ کی زندگی کے لیے تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو استغفار اور توبہ ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر تم اس سے توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، تو وہ تم کو بہترین فائدہ پہنچائے گا۔ یہاں اللہ نے دنیا کی زندگی کا ذکر کیا کہ اللہ تم کو دنیا میں بہترین فائدہ، بہترین، اگر تم ایمان والی زندگی گزارو گے، توبہ والی زندگی گزارو گے تو اللہ تم کو دنیا میں بہترین فائدہ پہنچائے گا۔ تو وہ دنیا جس کو قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے متاع غرور کہا ہے، اگر ایک انسان آخرت کی تیاری کرتا ہے تو وہی متاع غرور اس کے لیے متاع حسن بن جاتی ہے، بہترین فائدے کی چیز بن جاتی ہے۔ ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ تم کو بہترین فائدہ پہنچائے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت عطا فرمائے گا، یعنی آخرت میں ہر ایک کو اس کے درجے اور اس کے عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم اعراض کرو تو میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹ کے جانا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، سنو یہ لوگ اپنے سینوں کو دہرا لیتے ہیں، اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ اس سے اپنے آپ کو چھپا لیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ اس سے اپنے آپ کو چھپا لیں؟ تو یا تو اس سے مراد مشرکین کی جہالت کا بیان ہے کہ وہ بیوی سے ملاقات کے وقت جو ہے اپنے سینے کو چھپا لیتے تھے تاکہ ان کی شرمگاہ کا رخ اوپر کی طرف نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو نہ دیکھ سکے، اس طریقے کی جہالت والا عقیدہ مشرکین کیا تھا۔ یا پھر ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے مشرکین جو ہے وہ اپنے سینوں کو موڑ لیتے تھے اور اللہ کے نبی کی طرف پیٹ کر لیتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کی باتوں کو سننا نہ پڑے، اور وہ ایسا سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے چھپا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سنو انہم الا انہم یسنون صدورہم، الا انہم یسنون صدورہم، سنو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ سے اپنے آپ کو چھپا لیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، سنو جس وقت یہ اپنے آپ کو کپڑے سے لپیٹ لیتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ چھپ کر کے کرتے ہیں اور جو کچھ یہ کھل کر کے کرتے ہیں۔ یعنی یہ کپڑا لپیٹ کر کے ہوں، گھر میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ان کی چھپی ہوئی اور ان کی کھلی ہوئی تمام حرکتوں کو اللہ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے، دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ سورہ ہود کی 5 آیتیں ہیں اور یہیں سے 11واں پارہ مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ ہم آگے 12واں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آج ہم لوگوں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 سے 109 تک اور سورہ ہود کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 5 تک کی تفسیر ہم نے سنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں کیا اہم ہمارے لیے نصیحتیں ہیں اور اسباق ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ وہ اکلوتی قوم ہے کہ عذاب کے آثار دیکھنے کے بعد بھی اس نے توبہ کی اور ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ دوسری چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی کہ سارے لوگ ایمان نہیں لا سکتے، اللہ کی مشیت کے خلاف یہ بات ہے، سارے لوگ ایمان نہیں لا سکتے، لہٰذا اگر لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو آپ صبر سے کام لیں۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتا ہے
تو اللہ اپنے رسول کو اور اہل ایمان کو بچا لیتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ شرک جو ہے وہ اتنا قبیح اور اتنا برا عمل ہے کہ سب سے افضل انسان بھی اگر وہ عمل کریں گے تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے تو انسان شرک نہیں کر سکتا۔ شرک سے انسان کو دور رکھنے والی یہ چیز ہے، یہ عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ جو ہدایت کا راستہ اپناتا ہے اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اپناتا ہے اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن کریم جو ہے یہ لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے کامل ہے۔ قرآن بائی ورڈ بھی مکمل ہے، بائی میننگ بھی مکمل ہے۔ قرآن لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے مکمل ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ استغفار اور توبہ یہ دونوں ضروری ہیں۔ صرف توبہ اور صرف استغفار اس سے کام نہیں چلے گا۔ استغفار کا مطلب یہ کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے، اور توبہ کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے۔ اور آخری چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ سر اور علانیہ، چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔